بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس عارضی زندگی کے سفر میں ہمارے اوپر مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم اس عارضی زندگی میں خوش ہوتے ہیں، کبھی غم کی حالت میں، کبھی ہم تندرست ہوتے ہیں تو کبھی ہم بیماری کی حالت میں اس زندگی کی سفر کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کبھی ہماری زندگی میں آسانیاں ہوتی ہے اور کبھی ہماری اس زندگی میں پریشانیاں ہی آ جاتی ہے۔ ایک انسان کے اوپر جب پریشانی آتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان کی قلبی سکون اور اسی طرح انسان کے دماغ کے اوپر ایک بوجھ ہو جاتا ہے، اور انسان اس زندگی کی سفر میں اس مشکل سے نکلنے کے لیے تدابیر اختیار کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میری اس مشکل کا حل نکل آ جائے اور میں اس مشکل سے نکل جاؤں۔ تو آج بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ زندگی میں مشکلات آنے کے بعد ہم اس سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ زندگی میں مشکلات آتے رہتے ہیں، لیکن مشکلات سے نکلنے کے لیے جو سب سے اہم راستہ یہ ہے وہ ہے کہ آپ جو مشکل آپ کے اوپر آیا ہے اس کا آپ حل تلاش کریں۔ جب تک آپ اس کا حل تلاش نہیں کرتے تو آپ کی ذہن پر اور آپ کی دل پر اور اسی طرح آپ کو پریشان کر کے رکھ دے گا، اور آپ کی زندگی کی سفر میں آپ کو ایک پریشانی لاحق ہوگی۔ تو کوئی بھی پریشانی ہٹتی نہیں فوراً، بلکہ پریشانی کو حل نکالے پھر آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور معزز سامعین، اسی طرح پریشانی کی حل کی جو دوسرا اہم طریقہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی پریشانی میں تھوڑا کمی ہو جاتی ہے اور انسان اس غم کی حالت سے ذرا باہر آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، آپ سے زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ سے زیادہ ان کی زندگی میں مشکلات آئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ کی زندگی میں پھر ان مشکلات جو آپ کے اوپر آیا ہے وہ آپ کو ہلکا محسوس ہوگا اور آپ کے دل میں اس کی وجہ سے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ معزز سامعین، اسی طرح اس مشکلات سے حل نکلنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے رب سے استغفار، توبہ اور اسی طرح ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ ذکر و اذکار کی وجہ سے آپ کی دل کو ایک سکون ہو جاتا ہے، آپ کا قلب میں سکون آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے ہی ذکر سے، میری یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کی یاد کی وجہ سے آپ کی دل کو سکون مل سکتا ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح اس پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ یہ کریں کہ شکر کا اظہار کریں، اپنی زندگی میں شکر کا اظہار ہو۔ آپ پریشانی کی حالت میں شکر کا اظہار کس طرح کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت نے آپ کو جو نعمتیں دی ہے آپ اس پر شکر ادا کریں۔ اس کی وجہ سے آپ کی مشکلات میں، آپ کی جو پریشانیاں ہیں اس میں جو ہے نا کمی ہو جائے گی اور آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج اکثر لوگ جو پریشان ہیں وہ اپنے سے بڑے لوگوں کو جو مالی اعتبار سے ان سے ذرا اونچے درجے پر ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس جو اشیاء ہے، ان کے پاس جو دنیاوی اشیاء کی اور رہائش کی وغیرہ کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر یہ بندہ پھر اس کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آخر اس نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ پھر ہوتا یہی ہے کہ وہ انسان اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جو نعمتیں دی ہے اس میں بھی اس سے ناشکری ہو جاتی ہے۔ تو شکر کی عادت اپنی زندگی میں اپنائیے، جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، آپ اس مشکلات سے پھر نکل سکتے ہیں اور آپ کے لیے پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، اسی طرح ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں جب ہم مشکل حالت میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ہم اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم سے غصہ ہو جاتا ہے، ہم غصہ کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ جب مشکل حالت میں ہو تو اپنی غصے کے اوپر کنٹرول کریں،
ہوتا یہ ہے کہ انسان بسا اوقات غصے کی وجہ سے وہ حرکات کر جاتا ہے، وہ کام کر جاتا ہے کہ بعد میں اس کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ اس مشکل سے نکلنے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں نظم و ضبط بنائے، آپ اپنی اوقات کو صحیح جگہ میں صرف کریں۔ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پھر سکون آ جائے گا اور آپ مشکل سے نکل جائیں گے۔ دیکھیے، اگر آپ کی زندگی کا لمحات گزرتے ہیں اور آپ اس کو ویسے ہی گزارتے ہیں اور اس میں دیکھتے نہیں کہ میرا کون سا لمحہ کس جگہ صرف ہوتا ہے اور میری کون سی اوقات کہاں صرف ہوتی ہے، تو پھر ہوتا یہی ہے کہ آپ سے جو اہم کام ہے وہ رہ جاتے ہیں، پھر آپ ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہو جو آپ کے لیے اہم نہیں ہوتا، پھر آپ بعد میں پچھتاتے ہو اور پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ مشکلات کی طرف نکل جاتے ہو۔ اور معزز سامعین، اسی طرح پریشانی سے نکلنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے آس پاس لوگوں کی قدر کریں۔ دیکھیے، آپ کے آس پاس لوگوں میں کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، اور کوئی معلم ہوگا، اور کوئی مدرس ہوگا، اور کوئی اسی طرح عالم دین ہوگا۔ آس پاس کے لوگوں میں ضرور اپنی اچھی صلاحیت کے لوگ موجود ہوں گے، تو آپ کو جو پریشانی لاحق ہے، مثال اگر آپ کو مدرسے کے حوالے سے، اپنی بچوں کے لیے داخلے کے حوالے سے کوئی پریشانی لاحق ہے، تو آپ آس پاس کے لوگوں میں اگر دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی عالم دین ہے، آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، آپ ان سے رابطے میں رہ کے آپ اپنے بچے کا داخلہ آسانی سے مدرسے میں کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، دنیا میں سینکڑوں مثالیں اسی طرح آپ کو ملیں گی۔ آپ اپنے آس پاس لوگوں کی قدر کریں، اس کی وجہ سے آپ کی مشکلات میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جب آپ کو دنیاوی کوئی مرض لاحق ہوگی، تو آپ کے اگر اچھے ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو آپ اس تعلق کی بنا پر ان کے پاس جائیں گے، ان سے اچھے اچھے مشورے لیں گے، وہ آپ کو اچھے اچھے مشورے دے کر آپ کی زندگی میں پھر اسی طرح جو پریشانی لاحق ہے، آپ ان سے آگے نکل سکتے ہیں۔ معزز سامعین، زندگی میں اس پریشانیوں سے نکلنے کے لیے آپ جو ہے نا اپنی ذات پر توجہ دیں، اپنی موجودہ صلاحیتوں کو، آپ اپنی موجودہ صلاحیتوں کو، اللہ رب العزت نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہے اس کو ایک اچھی جگہ میں صرف کریں۔ ہمارے ہاں آج جو پریشانی کی بڑی وجہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہوتی ہے، ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہے، ہم اس پر توجہ نہیں کرتے، اس کو صحیح جگہ میں استعمال نہیں کرتے، پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ایسے مشکلات کی لمحات گزار رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہمارا جینا اس میں مشکل ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ معزز سامعین، کوشش کریں کہ اس زندگی کے سفر میں اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیں اور اس زندگی کے سفر طے کریں۔ یقین مانیں، زندگی میں مشکلات آتے رہتی ہے، لیکن اس مشکلات کا حل نکالنے کے لیے پھر آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، اسی طرح کی مفید گفتگو کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یوٹیوب چینل پر بھی ہماری ویڈیوز موجود ہوتی ہے، اور اسی طرح فیس بک پر اور دیگر پلیٹ فارم پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں تک اچھی بات پہنچائے اور دوسرے کے لیے ایک اچھی راہ جو ہم اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں، جو کامیابی کی راہ ہوتی ہے، ہم اس کے لیے دوسروں کو بھی اس راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک مختصر کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، اور ان پلیٹ فارم پر اگر آپ ہمارے ساتھ نئے ہیں تو ہمیں ضرور فالو کریں۔ معزز سامعین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی صحت کا خیال رکھیے، ڈھیر دعائیں۔